اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، پاکستان کے اندر جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت بند ہیں، اور وفاقی حکومت کے اعلان کے تحت ان کو اب اگست کے اندر جا کر کہیں کھولا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے اپنے طور پر اعلان کیا، سندھ حکومت نے اپنے طور پر اعلان کیا، لیکن متفقہ طور پر فیصلہ یہی ہوا کہ سکولز بند رہیں گے۔ آل پاکستان پرائیویٹ ایسوسیشن سکولز ایسوسیشن نے اس کو مسترد کر دیا، اس کے فیصلے کو۔ این سی سی نے جو بنیادی طور پر فیصلہ کیا تھا اس کو مسترد کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے اور عدالتوں کے ذریعے سے ان سکولز کو کھلوانے کی کوشش کریں گے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر پورا پاکستان عملاً اس وقت کھل چکا ہے، تو پھر سکولز کیوں نہیں کھل رہے؟ ان کا استحصال ہو رہا ہے، ڈسکریمنیشن ہے یہ کیسے ڈسکریمنیشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ کرونا کی چونکہ ایک ملکی طور پر ایک وبا ہے، اس نے پاکستان پورے کو متاثر کیا، نہ صرف پاکستان کو متاثر کیا بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا، تو اس کے اثرات ظاہر ہے عام آدمی تک بھی پہنچے۔ لیکن پرائیویٹ سکولز کا کنٹریبیوشن کیا ہے اس پورے انوائرمنٹ کے اندر، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے پاس جو اس وقت پبلک سکولز ہیں وہ 1,32,000 سکول ہیں، اور جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ 2,07,000 ہیں، اور اسی طرح سے پنجاب میں 1 لاکھ ہے، سندھ میں 40,000 ہیں، کے پی کے میں 30,000 ہیں، بلوچستان میں کل لگ بھگ 9,000 کے قریب ہیں۔ اسی طرح سے دیگر کشمیر اور گلگت بلتستان کا بھی ڈیٹا ہے، فاٹا کا بھی ڈیٹا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہیں ٹیچرز، جو ایسوسیٹڈ ہیں پرائیویٹ کے ساتھ جو ہیں وہ تقریباً 15 لاکھ کے قریب ہیں، اور پرائیویٹ پبلک کے ساتھ جو ہیں وہ تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب ٹیچرز ان کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اب ان کا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ٹیچرز کو تو تنخواہیں مل رہی ہیں، گھر میں بیٹھ کے مل رہی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو 15 لاکھ کے قریب جو ٹیچرز اٹیچ ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ صرف ٹیچرز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کے ساتھ دیگر سٹاف کا مسئلہ بھی ہے، اس کے ساتھ خاکروب کا مسئلہ بھی ہے، اس کے ساتھ جو آفس کے اندر کام کرتے ہیں لوگ، آفس بوائے کا مسئلہ بھی ہے، سیکیورٹی گارڈ کا مسئلہ ہے، اور دیگر اکاؤنٹنٹ کا مسائل ہیں۔ کئی طرح کے طبقات ہیں، لوگ ہیں، جو شعبہ جات ہیں جو ان سکولز کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور وہ تمام کے تمام اس وقت بند ہیں۔ اچھا، اب اس میں کنٹروورسی یہ ہے کہ عام پبلک کا ماننا ہے کہ جناب ہم فیسیں دے رہے ہیں، ان کی دکان چل رہی ہے، ان کو کیا اعتراض ہے؟ حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ جب یہ فیسیں کلیکٹ کر رہے ہیں تو پھر ان کو کیا اعتراض ہے، ان کو یہ گھر بیٹھے ہیں اپنے مسائل حل کریں۔ دوسری بات کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، ورچوئل کلاسز کا آغاز پراپرلی اب تک کیوں نہیں ہو سکا؟ نہ سکولز میں ہو سکا، نہ کالجز میں ہو سکا، نہ یونیورسٹیز کے اندر ہو سکا۔ تو پھر جو تعلیم کا ہمارا حرج ہے اس کو ہم کس طرح سے کور اپ کر پائیں گے، اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر بات کرنی ہے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا ارشد صاحب، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، لیکن ساتھ آپ پرائیویٹ کالج بھی چلاتے ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ کاشف مرزا صاحب آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن کے صدر ہیں۔ سر بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی MP ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا چونکہ ایجوکیشن سے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، عرصہ 30-35 سال سے آپ جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے آپ ایک ایجوکیشن ایکسپرٹ کے طور پر بھی عظمیٰ صاحبہ نے مجھے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ آگے بڑھ کر کوشش کریں گے کہ بیگم عابدہ حسین صاحبہ سے بھی بات کریں اور دیگر لوگوں سے بھی بات کریں۔ میں سب سے پہلے کاشف مرزا صاحب کے پاس آنا چاہوں گا۔ سر، بنیادی طور پر آپ کے مسائل ہیں کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے NCC کے فیصلے کو کیوں اس کے اگینسٹ جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا میں 260 سے زیادہ کنٹریز ہیں، 102 ممالک ہیں جن کے اندر جو یہ لاک ڈاؤن کیا گیا، سکولز کو بھی بند کیا گیا۔ باقی جو کنٹریز 105 سے زیادہ، اس میں سکولز قطعاً یا کوئی تعلیمی ادارہ بند نہیں ہوا۔ اب ان 102 میں سے بھی 25-30 ایسے کنٹریز ہیں، یورپ کے، UK کے، اور ایون امریکہ کی کوئی بہت سی ریاستیں ہیں، آسٹریلیا ہے۔ اب ایشیا کے اندر آ جائیں تو ہمارے ایشیا کے اندر کوریا ہے، ہانگ کانگ ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اور اس ریجن کے اندر بہت سے اور ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی کی، انہوں نے ان تعلیمی اداروں کو پرائرٹی دی کھولنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ریشنل ہو کے بھی ڈسکس کریں تو آپ کو اگر پتہ ہے کہ اتنا بڑا پینڈیمک ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی ایجوکیشن ہمارے نہ پیرنٹس کے پاس ہے، نہ میس لیول کے اوپر عام بندے کے پاس، یہ تو ضرورت ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی۔ ایجوکیٹ ہم نے کیا نہیں، یکایک ہم نے اسکول بند کیے۔ بلوچستان 6 ماہ سے بند ہے کیونکہ وہاں دسمبر سے سیشن آف تھا، تو اس کے بعد بند کر دیا گیا۔ سندھ میں انہوں نے فیب سے کیا، باقی ملک میں انہوں نے مارچ سے کر دیا۔ اب پلان انہوں نے دیا 5 مارچ کو کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ 5 مارچ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم 31 مئی کو کھولیں گے، 31 مئی کے بعد انہوں نے کہا 15 جولائی کو کھولیں گے، 15 جولائی کے بعد انہوں نے اب کہہ دیا 31 اگست کو کھولیں گے۔
تو آپ خود یہ اب کہہ رہے ہو، ابھی ایک آپ کی رپورٹ آئی ہے سامنے جس میں آپ کہہ رہے ہو کہ لگ بھگ 7 لاکھ آپ کے اکیلے لاہور کے اندر جو ہے وہ اس سے متاثر ہو چکا ہوا ہے. تو اس اگر کیلکولیشن کو دیکھو تو اللہ نہ کرے 1 کروڑ تو زیادہ آپ کا پورا پاکستان کے اندر پھر متاثر ہو گیا. اچھا اگر ہم اس کو بیس بنائیں، اسی وجہ سے تو گورنمنٹ ڈرتی ہے نا. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کی پھر ذمہ دار بھی گورنمنٹ ہے اس وجہ سے، کیونکہ آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا. یہ کوئی اسکول کے اندر تو نہیں جا کے متاثر ہوئے نا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ گھروں کے اندر متاثر ہو رہے ہیں یا آپ کے سوسائٹی کے اندر موو کرنے سے ہو رہے ہیں. 92% ریشو ہے جو پرسن ٹو پرسن اس وقت ہو رہے ہیں متاثر. اس وجہ سے کیونکہ آپ نے ایس او پیز تو بنا دیے، یہ جی بن گئے، اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا، ٹرین نہیں کیا. اور ٹرین کن کو کرنا تھا؟ وہ تھے تعلیمی ادارے، وہ اسکول تھا، کالج تھا، یونیورسٹیز. آپ کا کام تھا کچھ نہیں کرتے، نہ پڑھاتے آپ تمام بچوں کو، چاہے وہ پری اسکول، پرائمری، سیکنڈری، ہائر ایجوکیشن. ٹیچرز کے ذمہ لگتا، آپ پہلے ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے، اس کے بعد ٹیچرز کے تھرو آپ بچوں تک پینیٹریٹ کرتے، آپ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے، ان کو اب ہو کیا رہا، ایک ماں ہے، وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، وہ انہیں بچوں کو پکڑتی ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے 50 کیسز سے تو آپ نے پورا ملک بند کیا. جب 50,000 کیسز ہوئے تو ملک کو کھول دیا وداؤٹ ہیونگ اینی نالج. آپ کو کنفیوژن نظر آتی ہے حکومت کے فیصلوں میں؟ دیکھیں نہ صرف اس سے ایک نقصان تو یہ ہو گیا، دوسرا نقصان آپ اگلا سن لیں. دوسرا کیا ہوا؟ ہمارا 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول تھا، مزید ہم نے 5 کروڑ بچہ جو اسکول کالج، 1,32,000 پبلک اسکول میں تھے اور لگ بھگ 2,07,000 سے زیادہ پرائیویٹ میں. پھر آگے پاس کالج تھے، یونیورسٹیز تھے، سب کو ہم نے آؤٹ آف اسکول کر دیا، آؤٹ آف یونیورسٹیز کر دیا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت 7.5 کروڑ کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ آؤٹ آف اسکول ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کتنا عرصہ بند رکھنا ہے؟ آپ نے آج 2 4 6 ماہ، سال 10 سال بعد بھی تو کھولنا ہے. ایس او پیز ہم نے ان کو بنائے، انہوں نے نہیں بنائے، ہم نے انہیں ایس او پیز بنا کے دیے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہیں، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونیسکو، یونیسیف کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں. ہم نے کہا جناب یہ ایس او پیز ہم نے دے دیے ہیں، یہ ہماری سیریسنیس ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ہمیں اجازت دیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے. چلیں مجھے آگے بڑھنے دیں، میں آگے بڑھتا ہوں، پھر پروگرام میں مزید آپ سے بات کرتے ہیں. رانا اشرف صاحب، آپ کا بینگ اپوزیشن پارٹی کیا موقف ہے کہ کیا حکومت کا یہ فیصلہ درست فیصلہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کرونا پھیل رہا ہے، کرونا کے پھیلاؤ سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنا مستقبل محفوظ رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ سکولز کو بند کر دیا جائے، یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک کے صدقے رحم کی درخواست ہے، اپیل ہے. کرونا انٹرنیشنل وبا بن چکا ہے، آلموسٹ ودن 10 کنٹریز میں یہ وبا ہے، لیکن الحمدللہ یہ پاکستان، بنگلہ دیش اور کچھ نیبرز کنٹریز میں قوت مدافعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو کاشف صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب 26 فروری کو بات ہوتی ہے، جب ایک کیس آتا ہے ٹھیک، اور فروری کے بعد میرا خیال ہے کہ ریکارڈ کے مطابق مہینہ منتھ آف مارچ ہی آتا ہے. جب ہم 13 یا 15 مارچ کو اسکول اور کالج بند کرتے ہیں، کتنے کیسز تھے؟ 100، 150، 500 سے کم تھے؟ نہیں جی، ایسے ہی 15-20 کیسز سے. چلو 50 کی، میں 50 سے 500 کی بات کر لیتا ہوں. ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا، ٹھیک ہے. مارچ ختم ہوتا ہے، اپریل میں کرتے کرتے جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میرے ریکارڈ کے مطابق یا میرا اسیسمنٹ تھی کہ یہ 196 لوگوں کی اموات ہوں گی، تو یہ صرف 96 یا 95 ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اپریل، حکومت نے جو چیزیں ازیوم کی تھی ان سے بہت بہتر رہا. انہوں نے فرمایا کہ اینڈ آف اپریل، غالباً 25 اپریل تک جو سپریم کورٹ میں انہوں نے سوموٹو ایکشن پر رپورٹ سبمٹ کروائی کہ آلموسٹ 50,000 پیشنٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ میرا خیال نہ ہوئے 17-18,000 یا 20,000 سے کم تھے. اب ایشو یہ ہے، جب ہم چائنا کے اسٹوڈنٹس کو واپس جو پڑھنے کے لیے فار ہائر ایجوکیشن کے لیے گئے تھے، تو ہم نے ان کو واپس نہ لیا تاکہ وہ وائرس جو ہے وہ امپورٹ نہ ہو جائے، وہ ان بچوں کے ذریعے جو وائرس ہے یہاں پر مسلط نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا، گورنمنٹ کی بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جب ہمارے عزیز و اقارب تافتان سے آتے ہیں، جب یورپی کنٹریز سے آتے ہیں، جب UAE سے آتے ہیں، جب سعودی عرب سے آتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ ان کو بلا لیتے ہیں، ایک فارمیلٹی سی پوری ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لاہور میں اسکول آپ نے بند کیے ہیں، رائے ونڈ میں
ہمارے بزرگوں کا نوجوانوں کا جو تبلیغی اجتماع تھا 70,000 لوگوں کو اکٹھا کر دیا ایک ہی جگہ پر وضو فرما رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر وہ بات کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کا لاک ڈاؤن شروع ہو چکا تھا، تو پھر SOPs جو کرونا کے لیے تھے وہ کہاں پہ ہیں؟ اور یہ پنجاب گورنمنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بالکل ان کو پرمیشن دی ہوئی تھی، اس کے بعد ان کو پکڑنا شروع کر دیا. پھر حکومت کے رانا صاحب سکولز کا فیصلہ بتائیں آپ، یہ کیسا فیصلہ تھا؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسکول کا فیصلہ کرنا تھا، آپ کے بچے کرونا سے محفوظ رہیں، اس کے لیے وہ گھر میں محفوظ رہیں، تو یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب گورنمنٹ کی توقعات کے مطابق وائرس نہ آیا، جو رپورٹ سبمٹ کروائی تھی اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، تو پھر ہمیں ریویو کرنا چاہیے تھا. آپ نے 14 اپریل کو غالباً اب کرنا چاہیے. اب بتائیں رانا صاحب، ون لائنر بتائیں نا، اب جو حالات ہیں 80,000 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، اب آپ کے خیال میں ان کا یہ جو فیصلہ NCC کا مسترد کرتے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے آلموسٹ لاک ڈاؤن سمارٹ لاک سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ نادر آفت میں چلے جائیں، لینڈ پہ لائن. ٹھیک ہے. آپ نے جو وہ بے نظیر ساز پروگرام کے پیسے تقسیم کیے تھے تو وہاں پر فیمیل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ پچھلے مزار چلے جائیں، ادھر ساتھ ہی ہے. اگر وہ SOPs پر عمل نہیں ہوا اور کنٹینیوٹی بھی ہے، ٹرانسپورٹ بھی کھل گئی، تو پھر مائی پوائنٹ ہے کہ اسکول اور کالج کھلنے چاہیے، اور اس کے لیے آپ تنقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. ان کاشف مرزا صاحب کے آپ ساتھ کھڑے ہیں. میں عظمیٰ کاردار صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا، لیکن پروگرام کے اندر مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے. بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر عظمیٰ کاردار صاحبہ سے پوچھیں گے کہ آپ اب عملاً پورا پاکستان آپ نے کھول دیا ہے، تو پھر سکولز کے SOPs کے ساتھ کیوں نہیں کھول پا رہے؟ بچوں کا ظاہر ہے تعلیمی نقصان بھی تو ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں غور کیا جا رہا؟ میرے ساتھ ہوئی. جی ویلکم بیک ناظرین. عظمیٰ کاردار صاحبہ، میم فرمائیے گا کہ کاشف مرزا صاحب نے NCC کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. رانا ارشد صاحب مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ جب پورا ملک کھل گیا تو سکولز کیوں نہیں کھل رہے؟ آپ چونکہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ بھی ہیں، آپ کا پورا کیریئر اس کے اندر گزرا ہے، آپ حکومت کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہیں، کائنڈلی بتائیے گا کہ کس طرح سے ان بچوں کے حرج کو، نقصان کو بھی روکا جا سکے، ورچوئل کلاسز بھی عملاً ہم نہ شروع کر سکے، تو بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، SOPs کے ساتھ کیوں نہیں کھولا جا سکتا اسکولوں کو؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ارسلان، میں بڑے تحمل کے ساتھ آپ کے دونوں مہمانوں کی باتیں سن رہی تھی، اور نہایت میں پریشان اور حیران ہوں کہ اس وقت ایک پڑھے لکھے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو خود اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اس وقت تک کیوں بند رکھے ہوئے ہیں، تو پھر باقی قوم کو تو بالکل آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کسی کو سمجھ آئے گی. دیکھیں، یہ جو پینڈیمک ہے یہ 100 سال بعد آیا ہے، اور 206 ممالک جو ہیں وہ اس وقت اس سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور بڑے بڑے جائنٹس جو ہیں آپ کے، امریکہ دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، وہ ان کے گھٹنے اس وقت ٹکے ہوئے ہیں. وہاں 2500 اموات ڈیلی کی ہو رہی ہیں وہاں پہ. اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی پاکستان نے تو بہت بری طرح اس کو ہینڈل کیا ہے، دیکھیں جی پاکستان تو ایک ترقی پذیر ملک ہے. یہ ایکسپیریمنٹ جس طرح پورے ممالک دنیا کے کر رہے ہیں، ہم بھی ایک ایکسپیریمنٹل بیسس پہ اس سے نبض آزما ہیں. ہمارے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ریسورسز بھی نہیں ہیں. اگر باقی 3,000 ارب ڈالر کے پیکیجز دے رہے ہیں تو ہم نے تو پتہ نہیں کہاں سے 8 ارب ڈالر 8 ارب ڈالر کا ایک پیکیج، اور وہ بھی اب ختم ہونے پہ آئے گا. تو اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے اگر ہم نے روزگار نہ پرووائڈ کیا اس قوم کو تو پھر جو بھوک ہے وہ کرونا سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ افیکٹ کرے گی. اب دیکھیں، آپ اسکولوں کی بچوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کا کیا، انہوں نے کاشف صاحب نے ایک ہی جملے میں کہا جی میں تو NCC کو مانتا ہی نہیں ہوں. کیا NCC کوئی بچے بیٹھے ہوئے وہاں پہ؟ کیا وہ کوئی کھیل تماشا کرنے بیٹھے ہوئے؟ کون ہے NCC میں؟ NCC کو ہیڈ کر رہے ہیں آپ کے پرائم منسٹر، وہاں پہ آپ کے بیٹھے ہوئے تمام ادارے، وہاں پہ آپ کے چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے تمام پروونسز کے سر جوڑ کے.
डेली की मॉनिटरिंग हो रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मिनट टू मिनट देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इसके क्या असरात है, हम किधर को आगे को जा रहे हैं। ये क्या बातें करते हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं? क्या इनको इंसानी जान से ज्यादा जो है वो अपनी, लेकिन उस्मा साहिबा सवाल यहाँ सवाल देखिए, इनका सवाल भी तो जेन्युइन है ना। सुने सवाल भी तो जेन्युइन है ना कि पूरा पाकिस्तान, मेरा सवाल ले लें कि पूरा पाकिस्तान आपने खोल दिया एसओपीज के तहत, इनको क्यों नहीं खोल सकते आप एसओपीज के तहत? मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। इस वक्त 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। ठीक है, 2.5 करोड़ इसमें और शामिल कर लें जो दिहाड़ीदार हैं और जो वीकली बेसिस पे जब कमाते हैं तो खाते हैं, उनके भी चूल्हे ठंडे। फिर उससे भी ऊपर आप 10% सफेद तो क्या ये 15 लाख टीचर के सारी उस्मा साहिबा सुने ना, क्या ये 15 लाख टीचर्स के चूल्हे ठंडे नहीं हुए? जी मैं अब उस बात पे आती हूँ। देखें, एक ये साइकिल है। मैं 35 साल से मैं एजुकेशन में हूँ और आप अगर बच्चों से फीसें लेते हैं तो उसी फीसों से आपके स्कूल चलते हैं, उसी फीसों से आपके टीचर्स को सैलरी, ये पॉइंट आपका आ गया कि ये फीसें ले रहे हैं को, आपके लोअर स्टाफ। ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दें, फिर मैं आता हूं आपके पास। साइकिल है। देखें, आपको बच्चों की जान ज्यादा अजीज है कि आपको उनकी एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है हमारे, लेकिन जान से ज्यादा नहीं है, लेकिन जान से ज्यादा नहीं। ठीक है, एक आखिरी बात, शफकत महमूद साहब फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमाम प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ वो डेली राब्ते में होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं। उन्होंने पूरे अब एक तरीका कार बता दिया है पूरे मुल्क से कोऑर्डिनेशन हुआ है एजुकेशन का, किस तरीके से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तमाम चीजें लेकिन इसके ऊपर बहुत सुने ना, उसके अंदर भी बहुत से सुने। उस्मा साहिबा उन फैसलों के सुने तो सही, उस्मा साहिबा सुने तो सही, उन फैसलों के ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, उसमें भी बड़े लकूनात हैं, उसके ऊपर भी आगे बढ़ के बात करेंगे। मैं काशिफ मिर्जा साहब आपके पास। सर, एक तो आप फीसें ले रहे हैं, मसला फीसों का है, फीसें आप ले रहे हैं। 20% की कटौती की बात की गई, आपने उस वक्त भी उसे नापसंद किया, फैसले को क्यों नापसंद किया गया? हालात आपके सामने हैं पूरे मुल्क के, जब पूरे मुल्क के अंदर हालात इतने कंट्रोवर्शियल किस्म के हैं, हालात इतने गंभीर हैं, उसके अंदर एक तो आप लोग जब स्कूल खोलने का मुतालबा करते हैं तो एक मजीद पैनिक क्रिएट कर रहे हैं आप, और उसके जिम्मेदार आप हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कहा गया ना, एनसीसी को मैं मानता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसको मानता हूँ और उसकी मुकम्मल एहतराम करता हूँ। लेकिन अगर एनसीसी को ही हम रिकमेंड कर रहे हैं कि ये एसओपीज़ हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, और आप जब ये बात हमें कहते हैं कि जनाब आपको फीस मिली, इससे बड़ा प्रोपेगेंडा कोई नहीं है। सर, आप फीस तो ले रहे हैं। मैं अर्ज वही कह रहा हूँ, पहली बात तो चलान फॉर्म तो घरों में आ रहे हैं। मैं अर्ज करें, ये जो आप चलान फॉर्म की बात करते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी का 2,07,000 से ज़्यादा नहीं, 1% वो स्कूल हैं जो चलान के थ्रू फीस कलेक्ट करते हैं। हमारा 99% जो स्कूल है वो मैनुअल सिस्टम के ऊपर है, जिनका फीस ब्रैकेट जो आज भी 2-3 हज़ार रुपए के ब्रैकेट से नीचे है। उनके लिए जब तक आपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी नहीं आपने खोलने दिए, उसको बंद रखा है, और अब 29 वसूल हो रही हैं सर, कॉल्स वसूल हो रही हैं कि फीसें जमा करवाएं। 1% की बात कर रहे हैं, जिनसे मैं आपसे उनको वो 1% तो वो है जो जिनके घर चलान गए हैं, बड़ी बड़ी चेन्स की बात, वो तो चलान दे रहे हैं, तो कह रहा हूं जमा हो गए वो उनके तो चलान बैंक के थ्रू चलान जाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, आप रिकॉर्ड चेक करके देखें, हमारे इस नेशनल एहतजाज के ऊपर 29 तारीख को इन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि मंडे और ट्यूसडे को आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोल सकेंगे। ये बंद था, अगर ये साबित हो गया कि उससे पहले 6 माह आपने बंद रखे हैं, तो फिर मुझे ये बताएं, आपके पास सुने, आपके पास फीसें कब तक आ चुकी हैं बच्चों की? क्या आप लोगों ने अप्रैल और मई की नहीं ली? हो चुका है, स्कूल तो कैसे ये तो मैं कह रहा हूं। और आप मुझे बताएं, काशिफ भाई, 23 मार्च को सुने, 23 मार्च को अमलन आप लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं, उससे पहले आप कैसे स्कूल 6 माह कैसे हो गए आपके? यार सुन तो ले, जो हमारा बलूचिस्तान है ये दिसंबर से बंद है, जो सिंध है ये फेब से बंद है, 13 मार्च से पूरा पाकिस्तान बाकी बंद हो गया था। अब जो आप जो बात कर रहे हैं, इसको हमने लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस कासिम साहब चीफ जस्टिस से ऑर्डर करवाए, तब इन्होंने 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक एक 5 दिन के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलने का हाई कोर्ट के हुक्म पे किया, उसके बाद फिर बंद कर दिया। मेरा सवाल ये बताइए, फीस से आप ले रहे हैं कि नहीं? फीस ले रहे हैं कि नहीं? फीस बताएं मुझे उस तरफ आना। जब मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस 29 मई तक साबित हो जाए कि बंद है और आपके नोटिफिकेशन 29 मई को आए, तो उससे पहले जो मुल्तान में मेरे टीचर ने खुदकुशी की, उसका जिम्मेदार वजीर तालीम पंजाब है। और अब भी मेरा 15 लाख टीचर जो है जिसको भूखे लग रही हूँ, 15 लाख खानदान है, कितनी मौतें चाहिए, कितनी शहादतें चाहिए हमारे टीचर्स की? आप कह रहे हो जी बच्चों के लिए हम कर रहे हो,
माशाल्लाह इससे ज्यादा काबिल मैंने लोग नहीं देखे। सैनिटाइजर दिए बच्चों को घरों में, क्या ऑनलाइन फैसिलिटी हर बच्चे के दरवाजे पे आ गई, क्या आपने उनको हेल्थ फैसिलिटी दरवाजे पे दे दी, क्या आपने उनको घरों में राशन दे दिया, क्या दुनिया का सबसे कीमती शख्स वो टीचर उसको खुदकुशियों से रोक लिया, क्या उनको रोटी दरवाजों पे पहुंचनी शुरू हो गई, दिया क्या? और अगर आपने कुछ नहीं दिया तो इस मुल्क को ड्रामेबाजियों से बंद कर दें। हमने बच्चे बचाने हैं, हमने अपने टीचर बचाने, टीचर को तो मौत दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? सिवाय एक तालीमी इदारों को इस्तेसाल, तुम लोग चाहते हो कि 25A का बेड़ा अगर कर दिया हमने, अपने 1,52,000 स्कूलों को कम करके 1,32,000 कर दिया, पंजाब के 63,000 स्कूलों को कम करके 52,000 कर दिया। आप तुम्हारी नजर है मेरे स्कूलों पे जो 2 लाख से ज्यादा स्कूल हैं जो 25 आर्टिकल दे रहे हैं, आपको पॉइंट आया, इसको बंद करना, मुझे आगे बढ़ने दे। ताकि 7.5 करोड़ जो हमारा बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, दुनिया की सबसे बड़ी जाहिल कौम बनाने के लिए दो हो रही है। और जब आपके से हम ये बात करते हैं कि हम कानूनी राइट इस्तेमाल करेंगे तो ये कहते हैं कि चैलेंज हो रहा है। ओ भाई, क्या कानून की बात करना, आइन की बात करना, अपने उस्ताद की बात करना, अपने बच्चों की, आम शख्स के बच्चे की तालीम की बात करना, ये जुल्म है? सर मुझे अगर ये जुल्म है तो मैं अपने बच्चों के लिए बोलूंगा, मैं अपने टीचर के लिए बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं चाह रहा हूं तुम तालीम दो। ठीक है, ये तालीम इदारे नहीं चाहिए, अच्छा बंद कर दो। अच्छा सुने, जिम्मेदारी 25A आर्टिकल खुद अदा करो। सुने ना, अच्छा सुने काशिफ साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन मेरी अर्ज ये है, वन लाइनर सिर्फ बताने हैं आपने कब तक की फीस कलेक्ट कर ली है? अप्रैल की फीस ले ली आप लोगों ने? मार्च तो पहले ले चुके थे, मार्च की नहीं हुई, नहीं ले चुके थे। मैंने आपको कहीं खुद सुना, आपको कहते सुना कि हम मार्च की फीस ले चुके हैं। सर मैंने आपको टीवी चैनल पे कहते सुना, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। मार्च से स्कूल आपने बंद कर दिया सर, आप तो फीस पहली 10 तक ले लेते हैं, उसमें हुआ ये कि आप तो एडवांस फीस लेते हैं, ऑफिस खोलने नहीं दिए। ये बामुश्किल मेरा ख्याल है आप 10-12% कह सकते हैं कि मुख्तलिफ स्कूलों में इस लेवल पे, यानी कि आप ये कह रहे हैं अप्रैल मई जून अब तक फीसें वसूल नहीं हुई? और इनका ये कहना है कि 31 अगस्त तक बंद रहने, मैं कह रहा हूं। अच्छा, अब आप ये बताएं, अब आप वन लाइनर ये बताएं, 20% सुने ना, सुने मैं जाता हूं, मैं जी ठीक है, मुझे ये बताएं 20% कटौती के फैसले को तस्लीम किया आप लोगों ने? किया, इंप्लीमेंट हुआ? जितनी देर तक तो हमारे भाषा सलामत जितने भी हैं ट्वीट के ऊपर बात करते हैं ना, अच्छा कोई कानूनी मुराद रास करता है ट्वीट पे बात, मैं कह रहा हूं कि उसकी तो मैंने कहा डिग्री चेक करवाएं, अच्छा बहुत जरूरी है। वो हफ्ते ऐसी कर रहे हैं ना, तो जरूरी है कि जो पूरी आप करोड़ों आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हो तो फिर बहुत जरूरी है आवाम को महफूज रखें। अच्छा दूसरी चीज मुझे एक बात है, ट्वीट की कोई कहीं नहीं, हमने कहा जी आप नोटिफिकेशन जारी करें, अगर वो कानून और आइन से मुतसादिम होगा तो उसको चैलेंज करना मेरा हक है, और जब तक हमें अदालत रिलीफ नहीं देगी हम मानेंगे। जब इन्होंने नोटिफिकेशन किया हमने उसको माना और हम अब भी उसको मान रहे। ठीक हो गया। राणा साहब, ओपोजिशन होते हुए आप लोग हक अदा नहीं कर रहे, ना पंजाब असम्बली के अंदर, ना कौमी असम्बली के अंदर, ना किसी और दीगर सूबों की असम्बलियों के अंदर। ये अगर इनके मसाइल हैं, अगर इनको एहसास प्रोग्राम के अंदर शामिल कर दिया जाता है, इनके टीचर्स को तनख्वाहें दे दी जाती हैं, इनके मसाइल को हल कर दिया जाता है, तो इसमें हर्ज क्या है सर? इसमें रेमेडी में कंट्रीब्यूशन आपका नहीं है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात जब कोरोना आता है, बिल्कुल काशिफ साहब ने ठीक कहा कि जब 13 या 14 मार्च को स्कूल बंद हुए हैं तो किसी ने 50% फीसें ली थी और कहीं पर 40 या अबव 40 होगा। अब इशू ये है, लॉकडाउन जो शहबाज शरीफ ने बात की थी, जो अपोजिशन ने बात की थी कि 20 दिन के लिए 16 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करके उस पर अमल करें, ठीक है। तो बादशाह सलामत ने कहा लॉकडाउन कंफ्यूज लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन। अब देखना, जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने लॉकडाउन नहीं किया तो बच गए हैं, असद उमर साहब लॉकडाउन को अनाउंस करते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब कहती है कि लॉकडाउन करने से हम बच गए हैं। तो फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप फरवरी को छोड़ दें, मार्च, अप्रैल, मई और जून, सर आपके 15 दिन के मरीजों की तादाद और पिछली थ्रू आउट की तादाद का कंपैरिजन कर और अमवात का कंपैरिजन। राणा साहब वो सारी बातें ठीक है, इनके मसाइल ओपोजिशन ही उजागर कर दे। ओपोजिशन जो है वो नैब खेल रही है सारा, उसको अपने से फुर्सत ही नहीं है, मुल्क की मसाइल पे बात ही नहीं करती। जी वो हाँ जी, वो हम सोने लगे थे तो वो कहते सोए ना। जो नैब है वो है कौन? वो इमरान न्याई साहब की जेब में कोई अदारा है। जो चेयरमैन नैब ने कहा था कि अब हवाओं के रुख बदल रहे हैं, तो अब वो बताएं कि हवाएं कहां से आती। फिर चेयरमैन नैब ने चौधरी साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गवर्नमेंट के हम ऑफिस मेरे को इसलिए नहीं पकड़ लेंगे गवर्नमेंट कमजोर ना हो जाए। अब अर्ज ये करना चाहता हूं कि आज और कल जो 2 दिन ड्रामे कोरोना रूज पर अमवात बढ़ती 2000 के करीब चले गई हैं और मरीज बढ़ते 80,000 तक चले गए हैं, तो ये कहते हैं कि बजट सेशन है, अपोजिशन लीडर को पकड़ लो।
تاکہ وہ عوام کی بات نہ کرے. ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ ایس او پی بنا سر ہم نے آپ کی پریس کانفرنسز میں آج تک عوامی ایشوز پہ پچھلے 3 ماہ سے بات ہی نہیں سنی. آپ لوگ بات اپنی کرتے ہیں اور کچھ بات ہی نہیں کر رہے. ٹی وی شوز لے لیں وہ اپنی بات ہے. اپنے کان میں ڈالنے کے لیے اور آپ کے کان میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا اگر آپ نے نہیں سنا. سر ان کے مسائل کیوں نہیں بیان کرتے آپ؟ یہ مسائل ان کے ہی تو ہیں جو میں خود یہاں بیٹھ کر کر رہا ہوں. میری ادروائز کیا ویلیو؟ میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں, میں اپوزیشن کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں تو پھر بتائیں اسمبلیوں میں کیوں نہیں جاتے آپ بات کرتے کیوں نہیں؟ اسمبلیوں میں ہم تو جاتے ہیں اور اگر نہیں جاتے تو وہ حکومت ہمیں جانے نہیں دیتی, وہ گرفتار کر لیتی ہے. ہر وینسڈے کو عمران خان صاحب نے فرمان جاری کیا تھا کہ ہر وینسڈے کو میں قومی اسمبلی میں جاؤں گا, اور وہ نہیں گئے. انہوں نے فرمایا تھا یہ کے پاس نہیں جاؤں گے, خودکشی کر لیں گے, وہ نہیں گئے. تو یہ قوم آج یہ کہتی ہے. آج آپ کا 5.8 ریٹ جو تھا گروتھ کا, آج وہ مائنس کیوں ہوا؟ ناہل گورنمنٹ کی نالائکیوں کی وجہ سے ہوا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اسکول ایجوکیشن کو تباہ کر دیا گیا ہے, اور اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن تقریباً 450 تعلیمی ادارے ہیں, اور ٹیکنیکل بورڈ یہ لاہور میں ہے, اسی طرح سندھ میں ہے, اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا میں ہے. اور آپ دیکھیں ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایجوکیشن کے ذریعے ہم 50 لاکھ طلباء کو گورنمنٹ آف پنجاب بینیفٹ دیتے تھے, اسکالرشپ دیتے تھے. آج انہوں نے وہ بند کر دیے. پھر ای لرننگ مجھے اب آگے وہ بند کر دی بادشاہ سلامت نے. میں سمجھتا ہوں یہ قوم کو گمراہ کر کے قانونی اب مجھے بریک پہ جانے دیں, آگے جانے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کتابیں مہنگی, چینی مہنگا, آٹا مہنگا. بھئی پرسوں 3 دن میں 250 روپے من آٹا مہنگا بادشاہ سلامت نے کر دیا, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے جی. بریک سے واپس آتے ہیں تو عظمیٰ کاردار صاحبہ, حکومت نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت جو سکولز چلتے تھے جن کو آپ پر اسٹوڈنٹ پے کیا کرتے تھے, آپ نے پے کرنا بند کر دیا. حکومت تھی, آپ کر سکتے تھے کہ ان کو پیمنٹ جاری رہتی, وہ بچے کم از کم ایٹ لیسٹ اس سے فائدہ تو نہ اٹھا پاتے, لیکن ایڈمنسٹریشن تو فائدہ اٹھاتی, ٹیچرز کو فیسیں تو چلی جاتی. دوسرا, آپ لوگوں نے پھر ان کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ ان ٹیچرز کو آپ نے ریلیف پیکج کیوں نہیں دیا. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. عظمیٰ کاردار صاحبہ, آپ نے ٹیچرز کو ریلیف کیوں نہیں دیا؟ آپ کیا اس 1% کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں جو فیسیں لے رہے ہیں؟ آپ نے باقی جو پرسنٹیج ہے اس میں آپ لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ایک بہت 85% تعداد ایسی ہے اسکولوں کی جو 1000 سے 2000 فیسیں لیتے ہیں, اس کے درمیان فال کرتے ہیں, اور پھر 90% ان کی بلڈنگز رینٹ پہ ہوتی ہیں. آپ نے ان کا استحصال کیا ہے, ان کو ریلیف نہیں دیا آپ نے. ایٹ لیسٹ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں احساس پروگرام کے اندر ہی شامل کر لیں, کم از کم یہ تو کریں. دوسرا, ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے سکولز کو آپ نے فنڈنگ کیوں روک دی؟ پہلے تو ارسلان آپ نے بڑی غلطی کی. رانا ارشد کی جگہ آپ کو چاہیے تھا کہ کچھ پیرنٹس کو بلا لیتے, کیونکہ رانا ارشد جو ہے وہ ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. نہیں, یہ ایکچولی ایک کالج بھی چلاتے ہیں اس لیے ان کو بلایا تھا. وہ جو قمر زمان والی نیب تھی وہ ان کو بہت یاد آ رہی ہے. ان کا جو لیڈر ہے وہ لنڈن سے یہاں تک تو آ گیا ہے, اب اسے یہاں سے نیب کے دفتر تک اسے جایا نہیں جا رہا. کوارنٹین میں وہ کمپیوٹر کے پیچھے وہ چھپا ہوا ہے. پورے اس نے پارٹی کو کرونا کے ایک جسے کہتے ہیں نا جہنم میں جھونکنے کا پورا بندوبست کیا. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے سوال کا جواب دیں. لاہور ہائی کورٹ میں کس طریقے سے لوگ آئے, کس طریقے سے انہوں نے جتھے کے جتھے. عظمیٰ صاحبہ اس کو چھوڑیں, مجھے میرے سوال کا جواب دیں. سنیں نا, سنیں. پارٹی کی کہ کوئی کورونا سے مرے بھلے سے جہنم میں جائیں. بس میں نیب نہیں جا سکتا, میں کینسر کا پیشنٹ ہوں, میں لنڈن جا سکتا ہوں, میرا بھائی جا کے کافی پی سکتا ہے, چل کر سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. نیب کے سامنے ہم نہیں جا سکتے. خدا را میری 69 سال کی عمر میں میرا نیب کے سامنے میں نہیں جا سکتا. اس میں آپ سنیں, اس میں آپ احتساب کو سنیں نا, احتساب کو کراس دا بورڈ کر دیں آپ, تو حالات بہتر ہو جائیں گے. آگے میرے سوال کا جواب دیں. ہمارے 2 منسٹر ہیں, ان کو بھی نیب نے بلایا ہے. چلیں میرے سوال کا جواب دیں. اچھا دیکھیں, بات ساری یہ ہے, ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں نے ہر بچے کا خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا, آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ جو احساس پروگرام ہے
وہ پاورٹی کارڈ انڈیکس کے مطابق ایک بڑے شفاف طریقے سے اس میں جو 144 ارب روپے جو ڈسبرس کیے گئے وہ ان لوگوں کے لیے تھے جو پاورٹی لائن سے جو سکور کارڈ میں بالکل نیچے تھے. جب وہ ختم ہوئے تو پھر سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں دہاڑی داروں کو بلایا گیا. اب دیکھیں ہم ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسکول ہوتے ہیں, اس میں آپ کے بچے جاتے ہیں, اور وہ جو بچے ہیں وہ فری نہیں ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کی فیسیں دیتے ہیں. ان فیسوں سے اسکول کے جتنے اخراجات ہیں وہ نکالے جاتے ہیں, اور یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. اب سب سے پہلے ریلیف جو تھا وہ حکومت کا فرض بنتا تھا کہ وہ پیرنٹس کو پہنچائیں, کیونکہ یہ وہ پیرنٹس ہیں جن کی اس وقت گیلپ پول یہ بتاتا ہے ہمیں کہ تقریباً آپ کے ملک میں 40 لاکھ اسمال بزنسز بند ہونے کو ہیں, 1,80,00,000 نوکریاں جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں. آپ کا گروتھ ان کا ماننا تو ٹھیک ہے نا کہ آپ یہ ڈسکریمنیشن ہے, ان کا ماننا تو ٹھیک ہے, آپ ان کا دھیان دے رہے ہیں, ان کی طرف دھیان نہیں دے رہے. آپ میری بات تو سن لیں. اب یہ جو پیرنٹس ہیں ظاہر ہے ان کی بھی انکم میں کم از کم 50% سے کم جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. اچھا, ان پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے یہ کہا گیا حکومت نے کہ 20% پلیز آپ فیسیں کم کر دیں. ٹھیک ہے, اب ان اسکولوں نے, میں اس کی گواہ ہوں کہ مجھے ہزاروں پیرنٹس نے فون کر کے کہا کہ چلان فارمز ہمیں آ گئے ہیں اور کوئی کسی قسم کی جو 20% وہ کاشف مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بڑی چینز ہیں صرف وہ چلان فارم بھیج رہی ہیں گھروں میں جن کا بینکنگ نظام ہے جو کہ 2% بھی نہیں ہے پاکستان میں. سب نے چلان فارمز بھیجے ہیں اور فیسیں انہوں نے لینے کی کوشش کی ہے, چلان فارم لیکن حکومت کو جب اتنی 80% سکولز کے اندر تو چلان فارم سسٹم ہی نہیں ہے. نہیں تو آپ پھر آپ کریں نا اپنا سسٹم, کیا آپ کو ہو گیا؟ اسکول آپ چلا رہے ہیں, گزارش یہ ہے پھر کس کو چلان فارم بھیجیں. آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے, آپ کے پاس اچھا چلیں موبائل نمبر تو ہے, ہر کا موبائل نمبر ہے, اچھا چلیں آپ اس میں بھیج دیں ان کو. لیکن انہوں نے کٹوتی نہیں کی, انہوں نے وہ اوریجنل جس کی وجہ سے ہائی کورٹ میں یہ بات سپریم کورٹ کا آرڈر آیا کہ آپ نے ہر حالت میں 20%. اچھا ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ میرے ساتھ بیگم عابدہ حسین صاحبہ, جی میرے ساتھ بیگم عابدہ حسین صاحبہ ہیں. ایک سیکنڈ عظمیٰ صاحبہ, ایک سیکنڈ عظمیٰ صاحبہ بیگم عابدہ حسین, عظمیٰ صاحبہ ایک سیکنڈ صرف, بیگم عظمیٰ صاحبہ ایک سیکنڈ, بیگم عابدہ حسین صاحبہ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. میم بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. میم آپ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہیں یا آپ بھی اس فیصلے کو مسترد کرتی ہیں؟ انہوں نے این سی سی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا, یہ کہتے ہیں کہ اسکولز کو فوری کھولا جائے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی میری رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ اسکولوں کو کھلنا چاہیے, کیونکہ بچوں کی تعلیم میں ہرجانہ ہو رہا ہے. پچھلے 2-3 ماہ سے اسکول بند ہیں اور اس طرح سے جو بچے اپنے خاص طور پہ فائنل ایگزامز کے قریب ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے. میم یہ بتائیے گا کہ ورچوئل کلاسز کے ذریعے سے اس کو پراپرلی چلایا نہیں جا سکتا؟ جی جہاں پہ ویڈیو فیسلٹی اویلیبل ہے وہاں پہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہر جگہ تو اویلیبل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, کاشف مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ اسکول فیسز کے اندر کمی کی شکایت ہے, والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہیں, ہم پے کر نہیں سکتے, نہ تو انہوں نے فیسیں کم کی ہیں اور یہ چلان فارم بھی گھروں میں بھیج رہے ہیں, تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بیگم عابدہ حسین صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ چلان فارم بھیجے جا رہے ہیں جبکہ بچوں کو تعلیم نصیب نہیں ہو رہی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اسکول کی انتظامیہ ایسا کر رہے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادتی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیگم عابدہ حسین صاحب. کاشف مرزا صاحب, سر آپ یہ بتائیے گا کہ
ظاہر ہے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اسکول فیسز کو لے کر کے اور ایک ابہام تو موجود ہے نا, آپ گورنمنٹ کو ظاہر ہے اعتماد میں نہیں لے سکے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ آپ فیسیں لے رہے ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں کو ریلیف بھی نہیں مل پا رہا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آپ گورنمنٹ کو مطمئن کر سکے نا. فیکٹس کے ہٹ کے جب آپ بات کریں گے, ایک بلیک اینڈ وائٹ میں ایک چیز ہے, اس کو نہ میں ڈینائی کر سکتا ہوں نا. اب جیسا یہاں پہ بات کی جا رہی سپریم کورٹ نے کہا کہ 20%, یہ ایک دفعہ یار اس پروگرام کے بعد جب ان کو آپ ٹائم سپریم کورٹ کی طرف سے اگر یہ لا دیں گی تو میں آپ کو بھی سلوٹ کروں گا اور ان کو دو ہاتھوں سے کر دوں گا. اگر یہ نہ لا سکے تو یہ ثاقب نثار صاحب کے دور کا فیصلہ ہے نا, وہ میرے اس استاد کی زندگی اور اس کی فیملی کو واپس خوشیاں لا دیجیے گا جس نے 5 دن روزہ رکھا, پانی سے کھولا اور اپنی موت گلے لگائی کیونکہ اپنے بچوں کو وہ روٹی نہیں دے سکا, اور اس کا ذمہ دار ہے مراد راز, وزیر تعلیم پنجاب. اس نے نوٹیفکیشن ڈیلے کیا, لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ڈیلے کیا, اس نے 5 دن بند رکھا اور 29 مئی سے پہلے اگر آپ بتا دیں اس نے ہمارے اسکول کھولنے دیے, تو پھر آپ کہیں جی اور اگر یہ ثابت ہو تو پھر آپ ان تمام ذمہ داروں کو ٹانگے جو کہ اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ ورچوئل کلاسز کا انعقاد ممکن نہیں کر سکتے؟ ایک منٹ میں آ رہا ہوں. نہیں ہے ہمارا سسٹم, نہیں ہے ہمارا پیرنٹ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس کا لٹریسی لیول نہیں ہے. آپ نے یہ بنایا ڈرامہ کیا, آن لائن تعلیم کا ڈرامہ کیا, وہ جو تعلیم گھر کا جا کے دیکھیں تو کتنے مستفید ہوئے. اچھا مجھے ون لائنر آگے بڑھ کے بتائیں, آپ مختصراً ایس او پیز بتائیں جو آپ نے گورنمنٹ کو ریکمینڈ گورنمنٹ کو جو ہم نے ایس او پیز دیے جی, اس میں ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی ہے, ہم نے ڈبل شفٹ کی بات کی ہے, ہم نے ڈیز کی بات کی ہے. ہم نے کہا جی 6 میں سے 3 دن آدھی کلاسز آئیں گی, 3 دن آدھی نہیں آئیں گی. جو آدھی آئیں گی ان کی ٹائمنگ کی راشننگ کی ہے کہ جو پہلے جو ہیں 3 گھنٹے وہ الگ کلاسز ہوں گی, اس کے بعد تاکہ آپ ایک کمرے میں 40 بچے کی ایک کلاس ہے اس کو 20 میں تقسیم کر دیا آپ نے, مارننگ اور ایوننگ میں. سیکنڈلی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ڈیز مارننگ ایوننگ اور پھر ڈیز 6 دن نہیں ہوگی, یعنی آپ لوگ ڈبل کام کرنے کو تیار ہیں. ہم بالکل کرنے کی نیت تو بنائیں. دیکھیں پاکستان اکیلا ملک ہے جہاں پہ اسکول بند ہونے ہیں. 7.5 کروڑ میرا ہی بچہ جو ہے آؤٹ آف اسکول ہو گیا. یہ پوری دنیا جو ہے جو اسکول کھول رہی ہے ان کے بچوں کو لاڈلے نہیں ہے. وزیر اعظم جو ہے بچے اسکول میں داخل ہوں گے, کہ ہم نے اسکول بند کیا, مجھے معاف کرو. آپ کو پتا ہے سر سنیں, آپ کو پتا ہے بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کی انتظامیہ پہ زیادہ بھاری ذمہ داری ہے. اگر ان کو تربیت دی جاتی, بلیو می اتنا بڑا جو نقصان اب تک ہم کر چکے ہیں نہ ہوتا, اس کو مزید روک لیں. آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیسے کریں گے؟ گھروں میں تو آپ نے دیکھا ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے سڑکوں میں جس طرح ان کو لے کر ہیں, ان کو پیرنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم نے اچھا ون لائنر یہ جو انہوں نے شفٹ کر دیا اگلی کلاسز کے اندر بچوں کو بغیر امتحانات کے, اس کے اوپر بات, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. 45 ارب روپے کا حساب دے جو آپ نے فیس کلیکٹ کی ہے. پوری دنیا میں ایگزام پوسٹ پون ہوئے, منسوخ نہیں ہوئے, اور ہم بڑی گٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے منسوخ کر دیا, ہم نے پروموٹ کر دیا. آپ نے دنیا میں مذاق بنا دیا, یہ کہہ دیا کہ یہ وہ جاہل قوم ہے, ان کی ڈگریوں میں بھی بلیو نہ کرو. ہماری ڈگریوں میں پہلے بلیو کرو. اچھا میں بڑے افسوس میں یہ کہوں گا جو ایس او پی جی پلیز عظمیٰ صاحب آ رہے ہیں, ایس او پی کاشف صاحب نے دیے, میں بالکل انڈوز کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اسکول ایجوکیشن, کالج ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بالکل ان کو اڈاپٹ کرے. اور میں بتاؤ ٹیکنیکل ایجوکیشن پاکستان کا پرائیویٹ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے میں بھی اس کو آن کرتا ہوں. عمل درآمد ہم کر کے دیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم آج اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن سے دور کر رہے ہیں تو اس کے دور اصل نتائج نکلیں گے. اور آج اگر ہمارا بچہ ایجوکیٹ ہوگا تو وہ گھر میں پوری فیملی کو جا کے ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں جب یہ کہتے ہیں کہ بھوکا نہ مر جائے, ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھول دیا, ہم نے ٹرینوں کو کھول دیا, ہم نے بازاروں کو کھول دیا, تو پھر کیا قصور ہے کہ جو 20 لاکھ کے قریب پرائیویٹ ایجوکیشن اسکول اور کالج کے لوگ بھوک سے مارے ہیں, اس کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ نااہل حکومت ہے, عمران خان صاحب اور ان کی صوبائی حکومتیں ہیں. لہٰذا اس کو ایس او پی دے کر عمل درآمد کرنا ہوگا. اس میں کہیں نہ کہیں نقصان ہو رہا ہے, نہیں کہیں نہ کہیں ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں. ہم اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. 42,000 میں اب اگلی جو بات کرنے لگا ہوں اس میں آپ کو ذمہ دار ٹھہرانے لگا ہوں. 42,000 اسکول آج بھی ایسے ہیں جن میں صاف پانی جو ہے وہ پینے کا پانی نہیں ہے. وہ تو 24 سروے انچارج ہے ان کا, اور 2 سال کی گورنمنٹ, اور 7 سال میں خیبر پختونخوا میں ایک جگہ پر بھی صاف پانی نہیں دے سکے, ہاسپٹل نہیں دے سکے. یہ ہے اس گورنمنٹ کی کارکردگی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیں کہ کم از کم ان کے لیے تو فنڈز جاری کر دیں. پنجاب ایجوکیشن فنڈ کے فاؤنڈیشن کے تحت جو اسکول چل رہے ہیں ان کو تو فنڈز ایٹ لیسٹ جاری کر دیں, وہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا. اور ود ایس او پیز اسکول کھولنے میں کیا حرج ہے؟
سب سے پہلے تو کاشف صاحب قوم سے معافی مانگیں. یہ اتنے کمرشل ہیں ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کہ ان سے 20% جو ہمیں منتیں کی حکومت نے کہ آپ پیرنٹس بیچارے پس رہے ہیں اس وقت, ان کو کنسیشن دے دیں, ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی. تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ ساروں کے پرائم منسٹر ہیں, صرف ان کے نہیں ہیں. انہوں نے سب کا خیال رکھنا ہے اور اس میں سب کا خیال رکھنا ہے. اور ایجوکیشن وہ تو ایسے ظالم ہے ریاست مدینہ کا نام لے کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. ایسے پرائم منسٹر کو ہم نہیں مانتے. کہاں سے آگے پرائم منسٹر نہیں جس کی ارپل پہ کے احساس ہے 2013 میں کیا احساس ہے آج کیا ہے نہیں مانتے ہم ایسے پرائم منسٹر. نہیں پروگرام کا وقت ایسے ہی ختم ہو گیا, ویسے ہی ختم ہو گیا, پروگرام ختم ہو گیا. آپ بیٹھے پلیز, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ ویسے ہی بیٹھے پلیز, ایسے نہ کریں. پروگرام کا وقت ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عظمیٰ صاحبہ پلیز, عظمیٰ صاحبہ چلے آج تو نہیں بولے نا, آج تو نہیں بولے نا. میرا وقت ختم ہو گیا, میرا وقت ختم ہو گیا. عظمیٰ صاحبہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پنجاب ایجوکیشن کے تحت جو سکولز ہیں کم از کم ان کو تو دے دیں فنڈز. دیکھیں جو پیف سکولز کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے بہت پیچھے پروٹیسٹ بھی کیا تھا پنجاب اسمبلی کے باہر. وہ سارا جو معاملہ ہے وہ اس کو زیر غور ہے. یہ اس میں جو لاکھوں بچے ہیں یہ کاغذوں پہ ہیں, یہ حقیقت میں نہیں ہیں. یہ بہت گھپلا ہو رہا ہے. 2 سال ہو گئے آپ کو تحقیق کر لیں. تو اسی لیے اب ایک بورڈ بن رہا ہے, اس کی میں بھی ممبر ہوں, اور یہ سارا معاملہ اس بورڈ کو جائے گا اور وہاں ڈیسائیڈ ہوگا کہ ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کاشف صاحب آخر میں صرف ایک سوال آپ سے کہ جو آپ سے کنسیشن مانگتا ہے خدا رہا اس کو کنسیشن تو دے دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا ہمارے جو ٹیچر ہے اس کو ساس پروگرام کے تحت روزگار دے دو, وہ دے دیا. آپ والدین کا کچھ کریں, آپ والدین کا کچھ کریں, والدین کا سارے فری, یہ سیاسی بات سر, پریکٹیکل بات منسٹر ایجوکیشن ہے پریکٹیکل اور موجودہ ایجوکیشن منسٹر کو چاہیے تھا کہ جو ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سکول ہیں ان کی اسکالرشپ. ٹھیک ہے, آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ, تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ٹھیک ہے ناظرین, جی ٹھیک ہے, آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین آپ نے, عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ, آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے صحت اور تعلیم کو اپنی سب سے پہلی ترجیح کہا تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے صحت کے میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. کرونا آیا, کرونا کی وجہ سے ہم بہت زیادہ متوجہ ہوئے اور ہم نے بہت زیادہ فنڈز بھی اس کے لیے رکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوپ ہولز تھے اب حکومت کو چاہیے کہ ان کو دور کر دے. جتنے فیسلٹیز جہاں جہاں چاہیے درکار ہیں وہ دینی چاہیے. باقی رہ گئی تعلیم کا میدان, تو تعلیم کے میدان میں یہ بہت بڑا استحصال ہے کہ حکومت ان ٹیچرز کو آن بورڈ نہیں لے رہی جو بیچارے حقیقت کے اندر اسکول فیسوں سے کلیکٹ ہوتی تھی فیسیں اور ان کی تنخواہیں ادا ہوتی تھی. اس سے جڑی وہ پوری انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے. اس انڈسٹری کے اوپر حکومت کو چاہیے کہ خصوصی طور پر توجہ دے. اور یہ آل پاکستان پرائیویٹ ایسوسیشن والے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایس او پیز تیار کر لیا, ان ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے تعلیمی اداروں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اور بچوں کی تربیت ظاہر ہے جب یہ کرتے ہیں تو پھر انہوں نے خود پریکٹیکل بننا ہے, تو یہ بچوں کو پریکٹیکل بنے گا اور پھر وہ گھروں کے اندر بھی بات آگے پھیلے گی. آپ کو چاہیے کہ آپ ایس او پیز کے تحت اگر یہاں پر حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو بہتر ہو جائیں. اب تو ویسے بھی گرمیاں آ گئی, گرمیوں کی ہمارے ہاں نارملی چھٹیاں ہوتی ہیں, لیکن جب ہم چھٹیوں سے واپس آئیں تو وہ ہمیں ایس او پیز کے تحت ان سکولز کو کھولنا ہوگا. ورچوئل کلاسز جہاں جہاں ممکن ہے وہاں اس کو پاسبل کرنا ہوگا. اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.